اپنے آج کے جو ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہے اس کا موضوع بھی آج کے دن کی نسبت سے ہی رکھا ہے، بے باز ہوئے حیدر کبھی خیبر نہیں گرتا۔ واہ واہ واہ، میں اپنے دونوں اس ڈیبیٹ کے ججز صاحبان، ساتھی اینکر کا شکریہ ادا کروں گا کہ کیا خوبصورت موضوع کا آج آپ لوگوں نے چناؤ کیا ہے۔ بے باز ہوئے حیدر کبھی خیبر نہیں گرتا۔ خواجہ سعد محمد صاحب، پہلے آپ کو میں دعوت دوں گا، آپ کا تعلق آدم جی گورنمنٹ کالج سے ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، بسم اللہ کیجیے گا۔ ذوالفقار کی دھار اور علی کی للکار، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں صدر علی وقار، کہ جب خندق کے میدان میں ایک جری بہادر صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، تو اس صدا کے جواب میں اگر کوئی اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں تو وہ حیدر کرار۔ پھر صدا لگائی جاتی ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، پھر اگر کوئی صدا کے مقابلے میں اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں تو وہ حیدر کرار۔ 3 دفعہ لگنے والی صدا کے بدلے میں تینوں دفعہ اگر اس جری بہادر کے سامنے اگر کوئی پیشکش کو قبول کرتا ہے تو وہ علی ہے صدر علی وقار۔ مگر ٹھہریے کہ دشمن تلوار چلاتا ہے اور تلوار کا وار اتنا خطرناک کہ وہ مولا علی کے سر پر موجود امامے کو چاک کر دیتا ہے، مگر حیدر کرار کی جانب سے اگر تلوار چلتی ہے تو محض اسلام کی بقا کے لیے۔ مگر پھر دنیا دیکھتی ہے کہ دشمنان اسلام کے جسم 2 ٹکڑے ہوتے ہیں اور یہ صدا بلند ہوتی ہے، اعلان حق کا مطلع تابہ، علی کی ذات ہمت فضائے عالم امکان، علی کی ذات دنیا جسے سمجھنے کی ہمت نہ کر سکی، وہ دین حق کا سر نمایاں، علی کی ذات۔ یہ دستے بازو شجاعت، بہادری اور دلیری کی اعلیٰ مثال رکھتے ہیں صدر علی وقار کہ ارے یہ تو وہ علی ہیں جو کسی عورت کو سنسار ہونے سے بچا لیں، یہ تو وہ علی ہیں جو اپنے دشمن کو اپنی تلوار سونپ دیں، ارے یہ تو وہ علی ہیں جو ذاتی بدلے کا خیال آنے کی وجہ سے اپنے ہی دشمن کو معاف کر دیں، مگر جب یہ تمام صفات میدان میں اترتی ہیں تو سلطان محمد فاتح، ارطغرل غازی اور محمود غزنوی بنتے ہیں اور موسیٰ بن نصیر بن کر یہ صدا بلند کرتے ہیں، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، کیونکہ بے باز حیدر کبھی خیبر نہیں گرا کرتا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ نبیہہ قمر، اکبر پبلک اسکول۔ جی 26 سیکنڈ نہیں 26 سیکنڈ پہلے انہوں نے بزر شاید آج پھر نہیں، بزر 30 سیکنڈز پہ بجا نہیں، لیکن 26 سیکنڈ پہلے انہوں نے کمپلیٹ کر یعنی 2.5 منٹ سے پہلے ختم نہیں کیا انہوں نے۔ اگلی مقرر آپ تیار ہیں؟ 3 منٹ کے لیے آپ کو وقت ملے گا، 2.5 منٹ پہ آپ کا بزر بجے گا، بسم اللہ کیجیے۔ جناب والا یاد کیجئے، حق اور خوف اور وحشت کا سما ہر سمت طاری ہے، ایسا مشکل وقت کہ آج باطل حق پر بھاری ہے، کفار کو ناز اور غرور اپنے طاقتور ہونے پر، مومنین کو تلاش ایک ایسے مرد مجاہد کی جو صورت فولاد ہو، بہادری اور شجاعت سے سرشار ہو۔ ایک جانب دشمنان اسلام فتح کی امید لیے مرحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب مومنین میں شوق علم کی قوت دم توڑ چکی ہے، تو ایسے میں دانائے سبل ختم الرسل مولا کل علم حق تھماتے ہیں، صداقت حق کے سرتاج کو، حیدر کرار کو، اسلام کے علمدار علی ابن طالب کو، جو علم حق زمین خیبر میں گاڑ دیتے ہیں، ایک ہی وار میں مرحب کو پچھاڑ دیتے ہیں اور 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیتے ہیں۔ جناب والا مسلمان صدا بلند کرتے ہیں اللہ اکبر، اور تاریخ اسلام رقم کرتی ہے، بے باز ہوئے حیدر کبھی خیبر نہیں گرتا۔
جناب والا یہ وہی خیبر کی سرزمین جو اسلام کے بدترین دشمن کا مرکز سمجھی جاتی تھی، کہ جہاں بت پرستی اور زمینی خداؤں کی عبادت کا دورہ تھا، جن کی عسکری قوتوں کے قصے مسلمانوں کو سنائے جاتے تھے، مگر اتنی دہشت کے باوجود بھی مسلمانوں کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ کیوں؟ کیونکہ علم حیدر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک ہو کر مسلمان آگے بڑھتے رہے اور کسی انتشار کا شکار نہ ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ علم حیدر کے ہاتھ میں تھا۔ اپنے سروں کو کٹانے سے کوئی نہ گھبرایا۔ کیوں؟ کیونکہ علم حیدر کے ہاتھ میں تھا۔ مگر رکیے جناب والا کہ آج پھر سے مرہب کی طرح طاقت کے نشے میں چور زمینی خدا موجود ہیں۔ اپنے ہی ملک کے خیبر اور فاٹا کا چہرہ بارود سے بگاڑنے والے غدار موجود ہیں۔ فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے والے کفار موجود ہیں۔ مگر ایک رہنما، ایک قیادت، ایک حیدر کی تلاش ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو ایک حیدر کی، جو آگے بڑھ کر اس قیادت کا علم سنبھال لے، کیونکہ مسلمانوں پہ بڑھتے مظالم اور مسئلہ کشمیر کا حل کسی استرو یا سقراط کے فلسفے سے نہیں، بلکہ حیدر کرار کی طرز حیات سے ملے گا۔ جلا سکو تو جلاؤ چراغ خانہ دل، کسی کے گھر کو جلانے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ان کے نقش قدم پر چلو تو بات بنے۔ علی کی صرف یاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا، علی کی صرف یاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ واہ، بہت خوب۔ شہباز عارف، ٹی ایس اے سے آپ کا تعلق ہے، شہباز تیار ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، بسم اللہ کیجیے۔ میں نبائے عظیم لا فتح اللہ علی کی زندگی کا باب دیکھ رہا ہوں صدر علی وقار، کہ جس کی باقابہ ولادت نے اسے ہر مومن کی آن، مان اور جان بنایا، جو باب العلم بنا تو در ولایت کی چابی بانٹنے لگا، جو عادل بنا تو پاک باز عورت کو سنسار ہونے سے بچا لیا، جو محب صادق بنا تو بے خوف و خطر بستر رسول پہ سو گیا، جو میدان جنگ میں حیدرم قلندرم مستم ذوالفقار کے جوہر دکھاتا رہا اور ایک کافر کو جہنم واصل کرتا رہا، تو ذیوقار سلام بھیجیے حیدر کرار پر، جس نے غرور خیبر و مرحب کو مٹی میں ملا ڈالا، کہ بے بازو حیدر خیبر نہیں گرتا۔ سلام بھیجیے ذات مشکل کشا شم راہ خدا، حیدری سلسلہ وسع وجہ کھلا، حیدری سلسلہ وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولی دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پڑھتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پڑھتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ صدر علی وقار کسرے جہاں میں اہل باطل کو گرانے کے لیے جس طرح بازو حیدر ضروری ہے، اس طرح بے بازو حیدر حق کا بول بالا نہیں، بے بازو حیدر قاسم سندھ کا فاتح نہیں، بے بازو حیدر سب کشتیاں جلا دو سب کو آگ لگا دو کوئی حاکم نہیں، بے بازو حیدر سومنات کے بتوں کو نیست و نابود کرنے والا کوئی غزنوی نہیں، بے بازو حیدر سلیبیوں اور منگولوں کو ان کی اوقات بتانے والا کوئی ارطغرل نہیں، بے بازو حیدر باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا کوئی طیب اردگان نہیں، بے بازو حیدر دفاع پاکستان ناقابل تسخیر نہیں، بے بازو حیدر ایل او سی پہ بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کوئی سپاہی واجد علی نہیں، بے بازو حیدر محافظ اطفال چمن کوئی اعتزاز حسن نہیں، کہ بازو ہمارا حیدری قوت سے قوی ہے، اسلام ہمارا دیس ہے، ہم مصطفی ہیں، نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دیں، ہم مصطفی خاک میں ہر بت کو ملا دیں، ہم مصطفی خاک میں ہر بت کو ملا دیں۔ 29 سیکنڈ پہلے انہوں نے اپنی تقریر ختم کر لی تھی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تینوں مقررین نے آج، کیونکہ ہمارا موضوع ہی فاتح خیبر کے متعلق تھا، تو خیبر کے واقعے کو ہی جو ہے اپنی اسپیچ کا حصہ بنایا ہے ان تینوں حضرات نے، اور بڑا ہی خوبصورت خیبر کا منظر جو ہے وہ آپ نے پیش کیا، اور ہم 19ویں شب سے آج 21ویں روزے تک آ چکے ہیں ضربت سے، تو ایک شعر جو ہے وہی چار چھو گھومتا رہتا ہے جب بھی خیبر کا تذکرہ آتا ہے، تو کہ کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے،
علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو یہ وہ خیبر ہے اور یہ وہ فاتح خیبر ہے. جریس صاحب تینوں حضرات یہاں پر آ جائیے پلیز. اسکور میں لگ رہا ہے کچھ ایک تو یہ کہ آج جس نسبت سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس نسبت کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی شجاعت کے حوالے سے جو بات کی گئی وہ ججمنٹ میں نہیں آ سکتی. وہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کا پورا حق ادا کیا. تو کہیں بھی یہ نہ کوئی سمجھے آپ لوگ بھی اور جو دیکھنے والے ہیں کہ اس نسبت پہ کوئی ججمنٹ ہو نہیں سکتی. ہماری اوقات نہیں ہے، کسی انسان کی اوقات نہیں کہ وہ کر سکے، کیونکہ مقابلہ ہے. تو اس مقابلے کے اصول و ضوابط اور جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ ججمنٹ ہوگی اور اس پہ ہی آج کا فیصلہ ہوگا. جو موضوع تھا وہ موضوع ڈیکلیمیشن تھا، یہ آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا گیا تھا. اور اس کو دیکھتے ہوئے جس کا مواد زیادہ ریلیونٹ ہوا آج کے موضوع کے ساتھ، جو ریٹورک دے سکا، جس نے اس موضوع کو بنیاد بنا کر اپنی بات کو آگے بڑھایا. ہم ربط کی بات کرتے ہیں. ربط کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ماضی سے شروع ہوتے ہیں حال تک آتے ہیں تو اس کو ایک تسلسل کے ساتھ آپ آگے بڑھائیں تاکہ سننے والا اور دیکھنے والے کے ذہن میں وہ منظر اسی طرح گھومیں جس طرح سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے آج کا فیصلہ ہوگا. میرے پاس کافی کلیئر ہے. میں ذرا مدثر کے مارکس لے لوں تاکہ جب تک آپ پھر بات کر لیں. میں دیکھیں جس طرح فہیم بھائی نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ایک نشست میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے، فضیلت بیان نہیں ہو سکتی، اسی طرح 3 منٹ کی تقریر میں نہیں ہو سکتا. آج کا موضوع اوصاف مولا علی نہیں تھا. یہ کلیئر ہے آپ لوگوں کو تاکہ ججمنٹ میں آپ کو آسانی ہو. آج ہمیں کچھ تقریر میں یہ لگا کہ شاید صرف اور صرف وہیں تک محدود رہی. بازو حیدر ایک استعارہ ہے، ایک تشبیہ ہے، جو آج بھی کہا جاتا ہے کہ علی کی تلوار ہے ہمارے ہاتھ میں تو پھر کوئی بھی خیبر ہے، مطلب کہ کوئی بھی مارکا ہے وہ ہم سر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک استعارہ ہے جس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا تھا. آج کا دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے حوالے سے تو آپ نے جو آغاز کیا جو اس تقریب کو لے کے وہ ویل ڈن. لیکن جیسے بتا چکے راہیل کہ ہمیں جو تقریر کے مواد کے اوپر، تلفظ کے اوپر، انداز کے اوپر ججمنٹ کرنا ہے وہ اب رزلٹ وہ ججمنٹ تیار ہے. اور میرے پاس میری ججمنٹ میں 2 لوگوں کے مارکس سیم تھے. مدثر کی ججمنٹ آنے کے بعد وہ پھر فیصلہ ہو گیا اس میں 1 پوائنٹ کے فرق سے. تیسری پوزیشن جو آج کی ہے وہ جناب ہے خواجہ سعد کی. مبارک ہو آپ کو بہت بہت سعد. یہاں تک آپ نے بڑی کامیابی سفر طے کیا. آگے کا دیکھتے ہیں انشاءاللہ کس طرح سے ترتیب طے پاتی ہے. دوسری پوزیشن اور پہلی پوزیشن میں 1 پوائنٹ کا فرق ہے. میں نے بتایا میرے پاس مارکس سیم تھے. جو 1 نمبر کا فرق آیا ہے میرے پاس بھی جو ایک فرق تھا اور جو مدثر کے پاس سے آیا وہ ہے تلفظ کا. ایک لفظ 3 بار غلط تلفظ سے ادا کیا گیا اور اس وجہ سے جو مقرر ہیں یا مقررہ ہیں وہ پیچھے رہ گئے اور رہ گئیں. آگے جو جا رہی ہیں اگلے راؤنڈ میں وہ ہیں جی نبیہہ. مبارک آپ کو بہت بہت. اور شہباز 1 پوائنٹ کے فرق سے آپ آج دوسری پوزیشن حاصل کر پائیں. مبارک آپ تینوں کو بہت بہت. انشاءاللہ سیمی فائنل میں نبیہہ سے ملاقات ہوگی. آج کی ہماری فاتح جو ہیں وہ قرار پائیں نبیہہ. اور آپ کے ساتھ تحفے بھی جائیں گے. ایڈور کی جانب سے بھی جائے گا، فیس فریش کی جانب سے بھی جائے گا، اور ایک اور تحفہ بھی آپ کے پاس جائے گا ہبہ لائیو اس کی سرد. یہ تمام تحفے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ تینوں کو. اور پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. فہیم خان
اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔